تقوی کے سلسلے میں سلف و خلف علماء کرام کے اتنے بیانات ہیں، اس سے متعلق جو مدلول ہے، معنی ہے، اس تقوی کی قسمیں ہیں، اس کی تعریفات ہیں. اگر اہل علم کے کلام کو ہم جمع کریں تو یہ بہت 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 ہے، موٹی موٹی کتاب تیار ہو جائے. ہم اس کا بار بار ذکر کرتے ہیں، لیکن میں یہ عرض کروں کہ تقوی کا بار بار ذکر ہمیں کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین، آپ قرآن پڑھیے، تلاوت کریں تو غور کیجئے گا، یقیناً کیا ہوگا، پھر سے غور کیجئے گا. یہ کوئی بھی حکم آپ دیکھیے قرآن میں، شروع میں، درمیان میں، آخر میں، آپ ضرور پائیں گے اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ واتقوا اللہ. خطبۃ الحاجہ میں جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، نکاح کے وقت بھی ہمارے یہاں پڑھتے ہیں، 3 آیتوں میں 4 مرتبہ ہے اتقوا اللہ. کوئی بھی حکم ہو، ہر جگہ آپ کہیں گے اتقوا اللہ. اس کے علت اور اسباب اہل علم نے بیان کیا کہ اصل میں اگر ایک انسان کے دل میں تقوی نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے فرامین کو، شریعت کے احکامات کو قبول ہی نہیں کر سکتا. اس کے اندر اذعان اور قبولیت کا مادہ پیدا ہی نہیں ہوگا. لہٰذا ایک انفرادی طور سے ایک انسان کی تعمیر اور شخصیت کو بنانے کے لیے سب سے پہلا نسخہ، سب سے پہلا عنصر اور مادہ جو ضروری ہے، جس کے بغیر کوئی انسان سدھر نہیں سکتا، کوئی انسان اچھا انسان بن ہی نہیں سکتا، وہ تقوی، اللہ کا تقوی.